الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کتاب آداب المعاشرت اس نیت سے شروع کی ہوئی ہے کہ دین کا یہ اہم شعبہ معاشرت یہ بہت ہی زیادہ ہماری غفلتوں کا شکار ہے اور معاشرت کے آداب کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اس لیے حضرت والا نے یہ مختصر سا ایک رسالہ معاشرت کے آداب سے متعلق تعلیم فرمایا ہے. پچھلے ہفتے میں اس میں مجلس کے آداب کی بات شروع ہوئی تھی اور مجلس کے کچھ آداب حضرت والا نے بیان فرمائے ہیں جو در حقیقت قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں. ان کا بیان چل رہا ہے. ایک مجلس کا ادب جو در حقیقت قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر ہے. یہ بیان فرمایا کہ جب مسلمان کسی مجلس میں کسی اجتماعی معاملے پر غور کرنے یا عمل کرنے کے لیے جمع ہوں تو جب جانا ہو تو امیر مجلس سے اجازت لے کر جائیں. کم از کم یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے کہ آدمی اجازت لے کر جائے، بغیر اجازت کے نہ جائے. یہ اس وقت ہے جب کہ کسی بڑے نے کچھ لوگوں کو جمع کیا ہو کسی خاص غرض کے لیے، تو کوئی مشورہ کرنا ہے یا کوئی ہدایات دینی ہے، تو اس میں آدمی کو جب شریک ہو تو اگر جانا ہو تو اجازت لے کر جائے. عام جلسوں کا یہ حکم نہیں ہے. جیسے عام جلسے میں آپ شریک ہوئے، کسی عام مجلس میں شریک ہوئے جس میں کسی خاص آدمی کو دعوت نہیں دی گئی تھی، تو اس وقت اگر کوئی آدمی اٹھ کر جائے تو کسی ضرورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اجازت لینے کی ضرورت. جیسے یہ مجلس ہے، اس میں اگر کسی کو جانا ہو تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی جا سکتا ہے. لیکن جب کسی خاص مقصد کے لیے کوئی مجلس بلائی گئی ہو نام لے کر لوگوں کو، تو وہاں سے بغیر اجازت کے جانا جائز نہیں ہے. اور یہ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا. مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کو کسی ایسے کام کے لیے بلایا جاتا ہے جو اجتماعی نوعیت کا ہو، تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بغیر نہیں جاتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے. مثلا کسی جہاد پر جانا ہے تو اس سلسلے میں ہدایات عطا فرمانے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے.
اب بعض منافقین تھے جو چپکے سے کھسک کر چلے جاتے تھے، حضور کی نگاہوں سے بچ کر اٹھ کر چلے گئے. تو اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. اور ایمان لانے کا معنی یہ کہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی اجتماعی کام کے لیے ان کو دعوت دیتے ہیں تو اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ اجازت نہ لے لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اجازت لیتے ہیں آپ سے وہ ہیں در حقیقت ایمان لانے والے. فإذا استأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، اور اگر وہ کسی بات کی اجازت مانگیں تو آپ جن کو چاہیں اجازت دے دیں. واستغفر لهم، اور ان کے لیے استغفار بھی فرمائیں. یعنی جب کوئی مسلمان ایمان رکھتے ہوئے مجلس کی اہمیت سمجھتے ہوئے اپنی کسی ضرورت سے اجازت مانگ رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ اجازت دیں بلکہ اس کو استغفار بھی کریں اس کے حق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اسے مغفرت کے لیے. یہ اس کی خیر خواہی کا تقاضا ہے. لیکن جو لوگ اس کے بغیر نکل جاتے ہیں، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں مجلس سے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اس طرح کھسک کر چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے. تو یہ حکم دیا گیا ہے اس صورت میں جبکہ کچھ لوگوں کو جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ اس میں شریک ہوں، مشورہ ہے، کچھ ہدایات دینی ہے. تو اس وقت آدمی بغیر اجازت کے نہ جائے. اس بغیر اجازت کے نہ جانے میں ایک تو بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مشورہ خود اسی سے مطلوب ہو جو کہ اٹھ کے چلا گیا. دوسرا یہ کہ جس نے جمع کیا ہے اس کا دل مشوش ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ کیوں اٹھ کے چلا گیا. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ کسی بھی مسلمان کو ذہنی طور پر کچھ تشویش میں مبتلا کرنا، ذہنی طور پر پریشانی میں ڈالنا، یہ بھی ناجائز ہے. تو اس واسطے اس تشویش سے بچانے کے لیے اجازت ضروری قرار دی گئی. یہ تو لہذا اس حکم میں ہر وہ صورت داخل ہے جہاں بغیر اجازت کے، بغیر کہے ہوئے چلے جانے سے دوسرے کو تکلیف ہو یا تشویش ہو. ہر وہ صورت، چاہے وہ اجتماعی مشورے کی صورت نہ ہو، گھر میں ساتھ رہتے ہیں لوگ اور ایک دوسرے کے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، یہ ساتھ رہتے ہیں، اور کسی شخص کا اس طرح چلا جانا گھر سے دیر تک کے لیے کہ جو دوسروں کے لیے باعث تشویش ہو، پریشانی کا سبب، کہاں چلے گئے، کس جگہ چلے گئے، کس طرح کوئی رابطہ کرنا ہو تو کس طرح رابطہ کریں، تو بغیر بتائے ہوئے اس طرح چلا جانا یہ اپنے گھر کی معاشرت کے بھی خلاف ہے. بہت سے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. لڑکے ہیں اور وہ گھر سے نکل گئے ماں باپ کو بتائے بغیر کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، گھر والوں کو بتائے بغیر کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. اگر شوہر ہے تو بیوی کو بتائے بغیر کہ وہ کہاں گیا ہے. اس طرح اگر چلا گیا اور اس کی کوئی ضرورت پیش آئی اور اس وقت میں موجود نہیں ہے، یا یہ کہ دیر تک غائب ہو گیا تو اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس سے رابطہ کیسے کریں، کس طرح اس کے حالات معلوم کریں، یہ سب لوگوں کو تشویش میں ڈالنا ہے. لہذا جہاں اکٹھے لوگ رہتے ہوں
تو وہاں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے جن لوگوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ہمارا انتظار کریں گے، ان کو ہمارے غائب رہنے کی وجہ سے ذہنی طور پر تشویش ہوگی، تو ان کو بھی بتا کر جانا چاہیے۔ اب ساتھ آپ حضرات طلبہ ہیں، وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جانا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی لمبے عرصے کے لیے جانا ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتا کے جائیں، تاکہ اگر کوئی واقعہ پیش آئے، کوئی ضرورت دائی ہو تو ان کو پتہ ہو کہ آپ کہاں ہیں اور کس طرح آپ سے رابطہ قائم کیا جائے۔ تو اس واسطے یہ اجازت مانگنا یا اطلاع دینا ہر اس مقام پر ضروری ہے جہاں اطلاع نہ دینے کی وجہ سے لوگوں کو تشویش ہو اور پریشانی میں مبتلا ہو۔ تو اس لیے یہ بھی ایک معاشرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر فرض کرو آپ نے اس ادب پر عمل نہ کیا اور لوگ وقت پر پریشان ہوئے، نہیں پتہ چل رہا کہاں ہیں، کوئی آپ کے بارے میں توہمات کا شکار ہوں گے کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کیا واقعہ پیش آ گیا، کون سی دیر ہو گئی وغیرہ، تو یہ لوگوں کو تشویش میں ڈالنے کا ایک گناہ ہوگا۔ اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں آدمی کو بتا کر جانا چاہیے۔ پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب کسی کے انتظار میں بیٹھنا ہو تو ایسے موقع پر اور اس طور سے مت بیٹھو کہ اس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم اس کا انتظار کر رہے ہو، اس سے خواہ اس کا دل مشوش ہو جاتا ہے، اس کی یکسوئی میں خلل پڑتا ہے، بلکہ اس سے دور اور نگاہ سے پوشیدہ ہو کر بیٹھو۔ فرض کرو کہ آپ کسی سے ملنے گئے، خاص طور سے اگر وہ آپ کا بڑا ہے، اس سے ملنے گئے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بالکل ساتھ جا کے جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اسی کے ساتھ دائیں یا بائیں جا کے بیٹھ گئے، کہا تو کچھ نہیں لیکن ساتھ بیٹھ گئے۔ نتیجہ یہ کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا دھیان ایک دم سے یہ ہوگا کہ یہ آدمی میرے انتظار میں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو تشویش لاحق ہوگی اور وہ نماز کی طرف جو اس کی توجہ ہے وہ بٹے گی کہ ایک آدمی میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب کسی کا انتظار کرنا ہو تو ایسے طریقے سے انتظار نہ کرو کہ جس سے اس کے کام میں خلل واقع ہو یا اس کو ذہنی طور پر تشویش ہو اور اس کا ذہن الجھے، ایسے نہ مت بیٹھو، بلکہ اس کی نگاہ سے دور ہو کر بیٹھو کہ جب وہ فارغ ہو جائے، اطمینان سے اپنی نماز مکمل کر لے تو پھر بے شک اس سے ملاقات کرو اور جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو۔ کوئی بہت ہی شدید ضرورت لاحق ہو گئی ہو، ایسی جس کو ٹلایا نہیں جا سکتا، تو وہ ظاہر ہے ضرورت کے حالات تو ہر جگہ مستثنا ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں اس طرح بیٹھنا یہ بکثرت ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے سے ملنے کے لیے گئے اور وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہے اور عبادت میں مشغول ہے، تو وہیں پاس میں بیٹھ کے ڈیرا ڈال دیا اس کو اور برابر میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب اس کے دماغ پر یہ بوجھ ہے کہ آدمی میرے انتظار میں بیٹھا ہے، لہذا نماز کو جلدی جلدی مکمل کروں۔ تلاوت کر رہا ہے تو اسی طریقے سے، کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ دور ہٹ کر بیٹھو تاکہ اس کے عمل میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی اور وہ در حقیقت ایک حدیث کا مضمون ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت نے لوگوں کے مزاج کی، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی، ذہنی تکلیف سے بچانے کی کتنی رعایتیں فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى رجلان دون الآخر، تم اگر 3 آدمی بیٹھے ہو کسی مجلس میں تو ایسا نہ کرو کہ 2 آدمی تیسرے سے کو چھوڑ کر کوئی سرگوشی شروع کر دے، خفیہ انداز کی بات شروع کر دیں،
3 آدمی بیٹھے ہیں، اب ان میں سے 2 آدمی جو ہیں آپس میں انہوں نے کچھ بات شروع کر دی، یعنی خفیہ طریقے سے سرگوشی کے انداز میں شروع کر دی۔ اب تیسرا جو آدمی بیٹھا ہے وہ اس کو شرمندگی لائق ہو، یا شرمندگی لائق ہوگی، یا اپنے آپ کو وہ کم اس کے اندر یہ تصور پیدا ہوگا کہ یہ لوگ مجھے اپنا ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، اس کے دل میں یہ ملال آئے گا کہ میں تنہا ہوں مجلس میں اور یہ 2 آدمی بیٹھے اس طرح باتیں کر رہے ہیں، مجھے تنہا چھوڑ دیا، اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ میرے خلاف کوئی بات چیت کر رہے ہیں جو وہ سے چھپا کے کر رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ لا تناجا رجلان دون الآخر، 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر کوئی بات نہ کرے، حتی یختلطوا بالناس، یہاں تک کہ جب کوئی زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو پھر آپ کسی ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں، دوسرا تیسرے چوتھے سے بات کر لے گا، تو اس وقت میں یہ خیال اس کو پیدا نہیں ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کا یہ بڑا عظیم ادب بیان فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ مجلس کے اندر کسی بھی شخص کو کچھ ذہنی تکلیف میں مبتلا کرنا بھی یہ شریعت نے کسی بھی حالت میں گوارا نہیں فرمایا۔ اس کا بھی ہماری مجلسوں کے اندر پوری طرح اہتمام نہیں ہوتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ ہے کہ رنجشیں پیدا ہوتی، دلوں میں میل آتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ کسی کے پاس جاؤ تو سلام یا کلام سے یا روبرو بیٹھنے کی غرض سے کسی طرح سے اس کو اپنے آنے کی خبر کر دو، اور بغیر اطلاع کیے آڑ میں ایسی جگہ مت بیٹھو کہ اس کو تمہارے آنے کی خبر نہ ہو، کیونکہ شاید وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہے جس پر تم کو مطلع نہ کرنا چاہے، تو بدون اس کی رضا کے اس کے راز پر مطلع ہونا بری بات ہے، بلکہ اگر کسی بات کے وقت یہ احتمال ہو کہ تمہاری بے خبری کے گمان میں وہ بات ہو رہی ہے تو تم فوراً وہاں سے جدا ہو جاؤ، یا اگر تم کو سوتا سمجھ کر ایسی بات کرنے لگے تو فوراً اپنا بیدار ہونا ظاہر کر دو۔ البتہ اگر تمہارے یا کسی اور مسلمان کی ضرر رسانی کی کوئی بات ہوتی ہو تو اس کو ہر طرح سن لینا درست ہے تاکہ حفاظت ضرر سے ممکن ہو۔ اس میں کئی ادب بیان فرمائے جو در حقیقت قرآن و حدیث سے ہی مستنبط ہیں، کہ اگر کہیں کسی کے پاس جاؤ تو اس کو کسی نہ کسی انداز سے پتہ ہو جانا چاہیے کہ تم آئے ہو، جا کے چپکے سے کہیں بیٹھ گئے اور اس کو پتہ نہیں کہ تم آئے ہو، تو اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو خرابی یہ ہے کہ تم نے اس کو بتایا نہیں، وہ اس کو پتہ نہیں چلا، تو ایک مہمان کا آنے والے کا جو حق ہے وہ اس سے ادا نہیں ہو پائے گا۔ ایک مہمان کا بھی حق ہوتا ہے، جو کوئی ملنے والا آیا ہے تو ملنے والے کا کوئی حق ہوتا ہے، وہ حق اس سے ادا نہیں ہو پائے گا، اس واسطے کہ اس کو پتہ ہی ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات کوئی ایسی بات وہ کرنا چاہتا ہے جو آپ کی موجودگی میں کرنا اس کو پسند نہیں ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ آدمی میرے پاس بیٹھا ہے اور وہ ایسی بات کر لے گا جو اس کو آپ کی موجودگی میں کرنا اس کو مناسب نہ ہوتا، تو آپ نے خامخواہ اس کے ایک راز پر اپنے آپ کو مطلع کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ آپ اس کے راز پر مطلع ہو گئے۔ بلکہ حضرت والا یہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض کرو کہ کسی جگہ پر کوئی آدمی آپ سے ہٹ کر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنی بات پر مطلع نہیں کرنا چاہتا، بات کو بتانا نہیں چاہتا، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ سن رہے ہیں، تو اس کو بتا دو۔ وہ آپ کا سوتا ہوا سمجھ رہا ہے تو بتا دو میں سو نہیں رہا ہوں۔ اور حضرت ہی کے ملفوظات میں نے واقعہ دیکھا، چونکہ حضرت والا
قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ہاں ان باتوں کی بڑی تعلیم ہوتی تھی، تربیت دی جاتی تھی. تو جو لوگ حضرت کے یہاں آتے تھے وہ اس قسم کے امور سے خوب اچھی طرح تربیت یافتہ ہوتے تھے. تو حضرت والا حضرت کی برمت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے بہت ہی قریبی خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. بہت حضرت کے عاشق ذات تھے اور حضرت کے خاص ضرورت یافتہ تھے. وہ کسی زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر کا عہدہ بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا. تو انگریزی خاں تھے، انگریزی خوب اچھی طرح سمجھتے تھے اور بولتے تھے، لیکن ساری وضع قطع سر سے لے کر پاؤں تک ان کا لباس، ان کا انداز وہ ملاؤں جیسا تھا. حضرت والا کی جو کیا خانقاہ میں عام طور سے لوگ جو ٹوپی جس طرح کے پہنتے تھے اس طرح کی ٹوپی پہنتے تھے، لمبا کرتا ہوتا تھا، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ ہوتا تھا. دیکھنے میں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی مسجد سے کوئی مسجد کا معلم چلا آ رہا ہے. تھے بڑے اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ. تو ایک ٹرین میں ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے ریل میں، تو وہاں کچھ انگریزی خاں صاحب بہادر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے آپس میں انگریزی میں بات کرنی شروع کر دی. انگریزی میں بات کرنی شروع کر دی. اصل میں کرنا چاہ رہے تھے حضرت سے چھپ کر وہ بات. تو سمجھا یہ مولوی آدمی ہے، اس کو انگریزی تو آتی نہیں ہوگی، لہذا انہوں نے انگریزی زبان میں آپس میں بات کرنی شروع کر دی. تو اب حضرت خواجہ صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی ایک بات ذرا سی میری سن لیں آپ برائے کرم. فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے انگریزی آتی ہے، میں انگریزی سمجھتا ہوں، لہذا اگر آپ کوئی بات میرے ایسے کرنا چاہتے ہیں جو مجھے سنانا مقصود نہیں ہے اور آپس میں ہی کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے چلا جاتا ہوں، پھر آپ بات کر لیجئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آ جاؤں گا. تو یہ احتیاط کی کہ ان کو بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس غلط فہمی میں بات کر جائیں کہ میں نہیں سمجھ رہا، حالانکہ میں سمجھ رہا ہوں. تو یہ ان کے راز پر مطلع ہونے کی بات ہو جائے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں معاشرت کے بہت ہی قیمتی آداب بتائے ہیں، ان میں سے ایک ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی کسی دوسرے کے معاملات میں بلا وجہ اس کی جستجو نہ کرو، اس کی کھود کرید میں نہ پڑو، دوسرے آدمی کے معاملات کی کھود کرید میں نہ پڑو. جتنا تمہیں اس سے کام ہے اس حد تک بات رکھو، اور اس کے معاملات کی بلا وجہ کھود کرید کرنا کہ یہ ایسا مت کرو. کوئی ایسی بات معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو جو وہ تم پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا. اس کو کہتے ہیں تجسس، یعنی دوسرے آدمی کے معاملات کی، ایسے معاملات کی کھود کرید کرنا جو وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتا، اس کے رازوں کی پر مطلع ہونا، اس کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ تجسس ہے. قرآن کریم نے اس کے سخت ممانعات فرمائے، لا تجسسوا، کہ تم تجسس نہ کرو. اور حدیث میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صحابہ کرام کے سامنے بتایا تو دو لفظ استعمال فرمائے، لا تجسسوا ولا تحسسوا. تجسس کرنا بھی منع، تحسس کرنا بھی منع. تجسس کرنے کا معنی تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے باقاعدہ اہتمام کر کے دوسرے کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرے، اور تحسس کا معنی یہ ہے کہ ایسے طریقے اختیار کرے کہ جس سے خود بخود اس کے راز کی بات مجھے معلوم ہو جائے. تو یہ منع فرمایا قرآن کریم نے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی. اور اللہ بچائے آج کل کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک فن بن گیا. بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں بھائی تم تو چھپانا چاہ رہے تھے، ہمیں پتہ چل گیا تمہاری بات، تم تو ہم سے چھپا رہے تھے لیکن ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے پتہ لگا لیا.
تو یہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات بیان کی جاتی ہے، گویا بڑے فخر کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا، وہ گناہ کر لیا جو قرآن نے حرام کیا قرار دیا تھا، وہ گناہ کر لیا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا تھا۔ تو دوسرے کے معاملات میں تجسس کرنا، پیچھے پڑنا اور کھود کرید میں پڑنا دوسرے کے معاملات کی، یہ ناجائز ہے۔ جس چیز جو بات وہ آپ نے خود بتا دیتا ہے آپ کو اپنے حالات سے متعلق، وہ سن لو۔ جو نہیں بتانا چاہتا اس کے راز کو اپنے اوپر منکشف کرنا، یہ اس کی کوشش کرنا جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے لڑائی جھگڑے تنازعات ہمارے معاشرے کے اندر اس وجہ سے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایسے سوالات کر لیتے ہیں کہ جس کا آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں، اور وہ آپ کو جواب دے تو پریشانی میں مبتلا ہو۔ ہمارے حضرت والا حضرت کی علمت قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس کی مثال یہ بھی دیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ جب دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو اسے پوچھتے ہیں تمہاری آمدنی کتنی ہے؟ بھائی تمہیں کیا تعلق اس آمدنی سے، کتنی بھی اس کی آمدنی ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بتانا چاہتے کسی مسئلات سے اپنے، اس کے ذمہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کے سامنے اپنی آمدنی بتائے، اس وجہ تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بسا اوقات نہیں بتانا چاہتا، اپنی کوئی مصلحت ہے اس کی، نہیں بتانا چاہتا، تو آپ کے اوپر، آپ کے لیے، آپ کو کیا نقصان ہے اگر وہ یہ بات پتہ نہ چلے آپ کو، اور پتہ چل جائے تو کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے اس کی تفتیش میں پڑنا اور اس کے پیچھے لگے رہنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن کریم نے ابھی حماز مشاء بنمیم، چغلی کھانا، نمیمہ یعنی چغلی کھانا، اس کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ کسی کی بدخواہی کی وجہ سے اس کی شکایت کریں کہیں تاکہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، یہ ہے چغلی۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ کسی کا راز فاش کرنا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو اس بات کی خبر ہو اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح یہ پتہ چلے، پھر دوسرے لوگوں کو بتاتے پھر رہے، تو یہ بھی نمیمہ کے اندر داخل ہے، یہ بھی چغلی کے مفہوم کے اندر داخل ہے اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن کریم میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حدیث فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اس وجہ سے یہ ایسی تجسس میں پڑنا کسی کے حالات کے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جب یہ جائز نہیں ہے تو کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے آپ دوسرے کے کسی خفیہ معاملے پر مطلع ہوں اس کی مرضی کے بغیر، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر میں جائے، فرض کرو کسی نے اپنے گھر کھانے پر بلایا ہے، تو امام بخاری نے ترجمۃ الباب باندھا ہے کہ تو وہ اسی جگہ بیٹھے جہاں میزبان نے اس کو بٹھایا۔ میزبان نے کہا کہ یہاں بیٹھو تو چاہیے اس کو کہ وہیں پر بیٹھے، اور فرمایا کہ جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام کرے، ولا یتجسس، اور اس کے گھر کا جائزہ نہ لے، تجسس نہ کرے۔ یعنی کیا مانا کہ جو چیزیں صاف آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ چھپانا نہیں چاہتا، لیکن اگر فرض کرو وہاں پر کچھ کاغذات رکھے ہوئے ہیں، آپ نے اٹھا کے وہ کاغذات پر دیکھنے شروع کر دیے، کوئی اس کا کوئی الماری ہے اس کو کھول لیا، چاہے اس میں تالا نہ لگا ہوا ہو،
تو لا تجسس، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے اندر یہ بات کہ جب کسی سے ملنے جاؤ تو اس کے اندرونی حالات سے باخبر ہونے کی کوشش نہ کرو، جو ویسے ہی سامنے نظر آ گیا اور جہاں اس نے بٹھایا وہاں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے کسی خاص مصلحت سے آپ کو وہاں پر بٹھانا چاہتا ہے اور کسی اور جگہ بٹھانے سے اس کے کوئی راز فاش ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں جو آپ کو ظاہر کرنا آپ کے لیے وہ نہیں چاہتا. لا تجسس. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرض کرو کہ کوئی آدمی آپ کو سوتا ہوا سمجھ رہا ہے کہ یہ تو سو رہا ہے اور یہ سمجھ کر وہ اپنی کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو آپ سے چھپانا چاہتا ہے، تو آپ اس کے اوپر ظاہر کر دو کہ میں سو نہیں رہا، تاکہ اگر وہ چھپانا چاہے تو چھپا لے. یہ تجسس ایسی چیز ہے، تجسس اور تحسس جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو کسی تجسس میں پڑنے کی، بلا وجہ کے سوالات کرنے کی دوسروں سے، بعض اوقات ایسے سوال کر بیٹھتے ہیں جس کا جواب دینے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے یا وہ نہیں چاہتا کہ اس بات کا جواب دیا جائے. تو یہ سب ناجائز کام ہے اور یہ آداب مجلس کے خلاف ہیں، شریعت کے، معاشرت کے احکام کے خلاف ہیں. اپنا کام کو دوسرے سے بالکل آزاد رکھو اور اس پر ظاہر کر دو کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں. اسی سلسلے کی ایک اور ادب ہے جو حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، اور اس میں بھی آج کل بڑی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، بڑے لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں جو ہوتی ہیں جہاں ایک سے زائد افراد جمع ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، جو باتیں اس مجلس میں ہو رہی ہیں وہ مجلس کے ہر مجلس میں شریک ہونے والے کے پاس ایک امانت ہے. یعنی دوسروں کی مرضی کے بغیر اس بات کو باہر لے جانا، دوسروں کے سامنے بیان کرنا کہ فلاں مجلس میں یہ بات ہوئی تھی، یہ امانت میں خیانت ہے. 5 آدمی بیٹھ کے مجلس کے اندر کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی مشورہ کر رہے ہیں، کوئی صلاح کر رہے ہیں اور کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے بلکہ کسی اپنے ذاتی مشورے کے اندر یہ جمع ہوئے ہیں. وہ ہر ایک آدمی اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے، کسی نے کوئی رائے پیش کی، کسی نے دوسری رائے پیش کی، آخر میں جا کر آپس میں کوئی فیصلہ کر لیا. مثلا اب آپ جا کر باہر بتا رہے ہیں کہ جی فلاں تو نے تو یہ رائے پیش کی تھی، فلاں نے تو یہ کہا تھا، تو اس کا یہ امانت میں خیانت ہوئی، کیونکہ وہاں پر جو مشورہ ہو رہا تھا وہ 5 آدمیوں کے درمیان تھا اور 5 آدمیوں سے باہر اس کو لے جانا مقصود نہیں تھا. ان کی مرضی کے بغیر آپ نے ان کی بات کہیں اور جا کر نقل کر دی. حدیث میں اس کے اندر 3 استثناء بھی دیے گئے ہیں. حدیث میں فرمایا الا یہ کہ وہ مجلس ہو جس میں کسی کی جان پر کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہو مثلا، تو بے شک آپ باہر جا کر بتا دو تاکہ وہ دوسرے اس کے ضرر سے محفوظ رہیں. کسی کے مال لوٹنے کا مشورہ ہو رہا ہے، اس کو بھی بتانا جائز ہے متعلقہ آدمی کو. کسی کی آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے، آبرو کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے مجلس میں، تو بے شک وہ جا کے بتا دو. لیکن اس کے علاوہ جہاں کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی بات نہیں ہو رہی اور اس کی بات کو باہر نقل نہ کرنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو وہاں آپ اگر مسجد کی بات باہر جا کر بتائیں گے تو یہ امانت کے خلاف ہوگا، المجالس بالامانہ کے خلاف ہوگا. اللہ بچائے آج کل اس میں اس قدر شدید بے احتیاطی ہے کہ جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، عداوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جی فلاں مجلس میں تو اس مسئلے پر
بات ہو رہی تھی، فلاں نے تو یہ رائے پیش کی تھی. اب اس کو سیاق و سباق سے الگ ہٹ کر جب آپ دوسروں کے سامنے بیان کریں گے تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے. اور آج کل تو الٹا معاملہ یہ ہوتا ہے اور زیادہ کہ جتنی بات مجلس میں کہی گئی تھی اس میں اور کچھ نمک مرچ لگا کر اس میں مبالغہ کر کے اپنی طرف سے کچھ باتیں شامل کر کے نقل کر دی جاتی ہیں کہ فلاں مجلس میں تو یہ بات ہو رہی تھی. اب جو جتنی بات تھی اگر اس حد تک رہتی تب بھی اتنا نقصان شاید نہ ہوتا، لیکن آپ نے اس کے اندر مبالغہ کر دیا اور دوسروں تک پہنچا دی، غلط طریقے سے پہنچا دی، غلط ماحول میں پہنچا دی، غلط سیاق و سباق میں پہنچا دی. کہنے والے کا مقصد کچھ اور تھا، آپ نے اس کو کسی اور انداز سے بیان کر دیا. لہجوں کے فرق سے فرق ہو جاتا ہے، الفاظ کے فرق سے مفہوم بدل جاتے ہیں، لیکن آپ نے احتیاط کو ملحوظ رکھے بغیر آگے چلا دی بات. اس سے رنجشیں پیدا ہوں گی، عداوتیں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے. دو لفظوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے فتنے کا سدجواب فرمایا، یہ فرما کر کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی، مجلسوں میں کئی بات امانت ہوتی. چاہے آپ بالکل 100% وہی بات نقل کریں جو مجلس میں کہی گئی تھی، اسی لہجے سے کریں، اسی انداز میں کریں، اسی سیاق و سباق میں کریں تو بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ امانت تھی جو آپ نے بغیر دوسرے کی رضامندی کے دوسرے تک پہنچا دی. اور اگر اس میں کوئی اضافہ کر دیا تو یہ تو بہتان ہے، اگر اس میں کوئی نمک مرچ لگا دیا تو بہتان ہے، اور اس بہتان کے نتیجے میں اللہ بچائے دوہرا گناہ ہے، امانت میں خیانت کا بھی گناہ اور دوسرے پر بہتان باندھنے کا، الزام لگانے کا بھی گناہ. جو بات اس نے نہیں کہی تھی وہ آپ نے اس کی طرف منسوب کر دی، جھوٹ ہوا، بہتان ہوا، امانت میں خیانت ہوئی. لیکن لوگ اس کے اللہ بچائے ہم لوگ بہت اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں. ایک کی بات نقل کرنے میں جو احتیاط ہونی چاہیے وہ الا ماشاء اللہ مفقود ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ذرا سی بات کو بڑھا کر بیان کر، جتنی بات ہے اتنی کہو، اس سے آگے اپنی طرف سے مت کہو. اگر کہو گے تو یہ ڈبل گناہ ہوگا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس نے ہمارے معاشرت کے اندر ایک فساد پھیلایا ہوا ہے. اور ساری بات اصل میں یہ ہے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دلوں میں نہیں رہا کہ جو بات میں زبان سے نکال رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑ گئی اور ختم ہو گئی. قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا ما یلفظ من لدیہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندہ جو لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کر ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اور اگر آدمی کو اس بات کا احساس ہو کہ میں جو بات زبان سے نکال رہا ہوں یہ میرے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے اور نام اعمال لکھی جانے کے نتیجے میں مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو پھر دیکھو کہ کتنا آدمی محتاط ہو جائے گا، کتنے احتیاط کے ساتھ بات نقل کرے گا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب کبھی وہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا یا آپ کے کسی قول و فعل کا ذکر فرماتے تھے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، تو ان کا چہرہ متغیر ہو جایا کرتا تھا اس ذمہ داری کے احساس سے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہوں، تو یہ میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جس کا جواب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا. بعض صحابہ کرام کے حالات میں آتا ہے کہ چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، چہرے پر تغیر آ جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی لفظ زیادہ بول دوں یا کسی لفظ میں کوئی تغیر کر دوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے. یہ جو
لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے درمیان، اس میں جو تلواریں چلی ہیں اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگیاں ہوئی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس بات کا تھا کہ ایک کی بات دوسرے کو نقل کرنے میں احتیاط نہیں ہوئی. اس نے کسی اور انداز سے بات کی تھی، آپ نے کسی اور انداز سے دوسری جگہ جا کے نقل کر دی. نتیجہ یہ کہ اس سے دشمنیاں پیدا ہو گئی، عداوتیں ہو گئی. اتنی ذرا ذرا سی لفظ سے، ایک ایک لفظ کے اضافے سے بات کا مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، بدل جاتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں اس کی رعایت بالکل مفقود ہوتی جا رہی ہے. ایک صاحب، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی کسی وقت، تو ان سے کسی وقت میں نے عذر کر دیا کہ بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس وقت بیمار ہوں، لہذا فلاں کام کرنے سے قاصر ہوں، وہ کر نہیں سکتا. ان صاحب نے بظاہر میری خیر خواہی میں، محبت ہی میں، اس میں 2-4 لفظ بڑھا دیے کہ وہ میرے طرف منسوب کر کے کہ وہ تو بہت بیمار ہے. اب میں نے کہا طبیعت خراب ہے، بیمار ہوں، اس واسطے یہ کام نہیں کر سکتا. انہوں نے بہت کا لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا، بہت بیمار ہے. جب جس سے اور سے نقل کیا، اس نے کہہ دیا کہ بہت بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے. اس میں ایک لفظ اور اضافہ کر دیا. پھر جس نے سنا تو اس نے کہا جی بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، حالت نازک ہے. وہ اپنے ایک جملہ اور اس نے کہیں اضافہ کر دیا. اور پھر بعد میں کسی نے قیاس کیا کہ جب حالت نازک ہے، ہسپتال میں داخل ہے، سب کچھ ہے، تو انتقال ہو گیا ہوگا. لہذا یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، سب لوگ اس کے حق میں دعائیں مغفرت کریں. تو کہاں سے بات جا کر کہاں جا کے رکی. میرے پاس فون آیا، میرے جاننے والوں کی طرف کے پاس سے فون آیا کہ جی اطلاع سنی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک بات کو جب دوسری جگہ ایک فتنہ کہاں سے ہوا کہ ایک لفظ بڑھا دیا، بہت بیمار ہے. پھر آگے اپنا قیاس چلایا کہ جب بہت بیمار ہوگا تو ہسپتال میں ضرور داخل ہوگا، تو ہسپتال میں جب داخل ہے تو پھر ضرور حالت نازک ہوگی، اور جب حالت نازک کی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا خاتمہ تو ہونا ہی ہے کسی ہو. لہذا وہ وہاں سے وہاں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو ایک ذرا سے لفظ کے اضافے سے اپنی طرف سے جو بڑھا دیا گیا، جو ذرا سا لفظ بڑھا دیا گیا، اس نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے یہ بلا عام ہے. بغیر کسی تحقیق کے بغیر، تفتیش کے بغیر کوئی بات خبر سنی، آگے چلتی کر دی اور غلط باتیں لوگوں کی طرف منسوب کر دی. جس زمانے میں اب تو ٹیپ ریکارڈر آ گئے ہیں، گراموفون ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، تو گراموفون کے اوپر قرآن کریم کے ریکارڈ بھی چلائے جاتے تھے اور اس میں گانے وانے بھی ہوتے تھے. تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے کہا تھا بھائی گراموفون پر، کیونکہ یہ زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے گانے بجانے میں، تو قرآن کریم کی تلاوت اس کے اوپر سننا جو ہے اچھا نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا تھا کہ حرام ہے، لیکن کہا تھا کہ اچھا نہیں ہے. تو یہ مسئلہ کہیں میں نے بیان کیا ہوگا کسی جگہ کہ بزرگوں نے گراموفون کے اوپر قرآن شریف کی تلاوت کا ریکارڈ چلانا، اسی پہ ریکارڈ اس کا بھی چل رہا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا. اب ایک بڑے مجمع میں ایک صاحب نے میری طرف منسوب کر کے یہ مسئلہ بیان کیا کہ وہ تقی یہ کہتا ہے کہ ٹیپ ریکارڈر پر قرآن سننا گانا سننے سے بھی بدتر ہے.
اس سے بھی ناجائز ہے. بڑے مجمع میں یہ اعلان کر دیا. اب لوگ میرے پاس فون آ رہے ہیں, خط آ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بات. میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے, لیکن مشہور ساری دنیا میں. تو غرض اس بات کا اہتمام کہ جو بات جس درجے میں ہے, جتنی ہے, اسی حد تک اس کو رکھا جائے, اسے آگے نہ بڑھایا جائے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری کی صورت اختیار کر دیا ہے کہ اپنی طرف سے اس میں اضافے ہو جاتے ہیں, کیا کیا اضافے ہو جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اتنی خرابیاں, اتنے فساد پیدا ہو رہے ہیں جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. وہ اس وجہ سے ہے کہ احتیاط نہیں رہی. مجالس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایک امانت ہے. امانت ایک اس اعتبار سے امانت ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر دوسری جگہ نقل نہ کیا جائے. ہاں اس کی خود رضامندی ہو, وہ چاہتا ہے کہ دوسروں تک پہنچے تو بے شک پہنچاتے ہیں, لیکن دوسری اس لحاظ سے امانت ہے کہ جو بات جس درجے میں, جس انداز میں, جس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے, اسی درجے, اسی انداز, اسی سیاق و سباق میں نقل کرنی ہے. اگر آگے پیچھے کچھ ملا دیا تو وہ امانت میں خیانت ہوئی اور وہ تہمت ہو, اتہام ہو گیا, تو بہتان ہو گیا دوسرے کو. دو لفظوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری خرابیوں کا سدباب, دو لفظوں, ان دو لفظوں پہ عمل کر لیں ہم. المجالس بالامانہ, مجلس ہے, امانت ہے. یہ تصور ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. امانت ہونے کا معنی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کسی کے پیسے اٹھا کر رکھ لیے ہیں, اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر فرض کرو کوئی آپ کے پاس نقد رقم امانت رکھواتا ہے, تو جو نوٹ اس نے دیے ہیں آپ کے پاس امانت کے طور پر, اس نوٹوں کو بدلنا بھی جائز نہیں ہے, بلکہ بین ہی ان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے, بغیر اس کی اجازت کے آپ بدل نہیں سکتے. تو اتنی امانت کی تاکید ہے کہ اس میں اگر آپ اس کو بدلیں گے بھی, یعنی فرض کرو آپ نے خرچ کر لیے وہ اور اس کی جگہ دوسرے رکھ دیے, یہ بغیر اجازت کے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ خیانت ہوگی. حالانکہ وہی چیز بین ہی ویسے وہی نوٹ اٹھا کے رکھ دیا آپ نے, لیکن پھر بھی یہ خیانت ہوئی. تو امانت اتنی زبردست ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. اس میں ذرہ برابر کمی بیشی کرنا جو ہے یہ خیانت ہے اور ناجائز ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں المجالس بالامانہ, مجلس ہے, امانت ہیں, یہ کہہ کر اتنے بڑے فسادات کا سدباب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی ہم یہاں جمع اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنے عمل کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو صورتحال چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے, بے احتیاطی کے ساتھ مجلسوں کی باتیں دوسروں تک پہنچا دینا, اپنی طرف سے اضافے کر دینا, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے. اس سے اپنے آپ کو خود بھی بچنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے. جب کبھی ایسی مجلس ہو تو یہ اس حکم کو کی یاد دہانی کر دی جائے. بھائی ہم یہاں 5 آدمی بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مجلس امانت ہوتی ہے, لہذا کوئی یہاں کی بات کہیں باہر جا کر نہ کرے, تنبیہ کر دی جائے تاکہ اس کو یاد آ جائے. تو یہ مجلس کا ایک بہت بڑا ادب ہے. اور افسوس یہ ہے کہ جب اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. گناہ اس لیے کہ کوئی آدمی شراب پیے گناہ سمجھتا ہے, اللہ بچائے. کوئی آدمی کوئی حرام کھائے تو کچھ گناہ سمجھتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں. جھوٹ بولے تو خیال آ جاتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, گناہ کا خیال آ رہا ہے. مگر مجلس کی بات دوسری جگہ نقل کرنا بھی گناہ ہے.
بغیر اہل مجلس کی مرضی کے نقل کرنا گناہ ہے. یہ اگر کوئی جب نقل کرتا ہے تو یہ احساس کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا احساس ہی نہیں ہوتا. جب احساس نہیں ہوتا تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. توبہ تو اس وقت کرے آدمی جب اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن جب احساس ہی نہیں تو توبہ کس بات کا, توبہ ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ سے اللہ بچائے ہم گناہوں کا ایک پشتارا ہے جو لد رہا ہے اعوذ باللہ. اور گناہ بھی وہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے, اور حقوق العباد والے گناہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے بلکہ بندوں کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ معاف نہ کر دیں. اس واسطے بھائی یہ بڑی اہم باتیں ہیں, بہت اہم باتیں ہیں, اور افسوس ہے کہ ان کی اہمیت ہمارے دلوں سے محو ہوتی جا رہی ہے. خدا کے لیے ہم اس بات کا احساس کریں, اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, یہ سمجھیں کہ جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے کل کو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص ان سے سوال کرتا تھا کوئی, تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے تھے تھوڑی دیر, اور پھر جواب دیتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں, کیوں رہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس خاموشی کے دوران میں یہ سوچتا ہوں کہ جو جواب دینے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. اگر مجھے غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ جواب میرا مجھے جنت میں لے جائے گا جہنم میں نہیں لے جائے گا تو بولتا ہوں, ورنہ خاموش رہتا ہوں. یہ ہے ایک مسلمان جس کے دل میں ہر وقت کانٹا لگا ہوا ہے, کانٹا اس بات کا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کا میں بندہ ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. تو لفظ کوئی منہ سے اس وقت تک نہ نکالے جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ مجھے جہنم میں لے جانے والا لفظ نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی زبان. یعنی سب سے زیادہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے, اوندھے منہ گرائے جائیں گے, وہ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. جھوٹ بولا, غیبت کی, بہتان کیا, الزام لگائے, دوسروں کی دل آزاری کی, اور یہی مجالس امانت کی خیانت کی, امانت میں خیانت کی. یہ سارے گناہ جو ہیں زبان سے تعلق رکھتے ہیں. اس زبان کو اگر قابو میں نہ کیا اور اس کو جنت کے راستے پر نہ ڈالا تو یہ جہنم میں لے جا کے چھوڑے گی والعیاذ باللہ. اس واسطے بھائی بہت ہی زیادہ اس کے اہتمام کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کو صحیح استعمال کریں. یہ جو قینچی کی طرح چل رہی ہے نا زبان, کچھ سوچے سمجھے بغیر جو منہ میں آیا کہہ گئے, اور احتیاط کا دامن چھوڑا ہوا ہے, یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اور اس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں, فتنے فساد بھی پیدا ہوتے ہیں. اس لیے بھائی ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے, گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے میری زبان سے کیا کچھ ہو رہا ہے, میں آیا احتیاط سے کام کر رہا ہوں یا نہیں, کہیں جھوٹ تو نہیں نکل رہا منہ سے, غیبت تو نہیں ہو رہی, کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, امانت میں خیانت تو نہیں ہو رہی, اور ایسا مبالغہ تو نہیں ہو رہا کہ کسی کی بات نقل کرنے میں اپنی طرف سے میں کوئی اضافہ کر رہا ہوں. ان سب باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بات نقل کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما اے اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا آسانی کے ساتھ انتظام فرما دے یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان سب کی پریشانیوں کو رفع فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك.